अस्सलाम वालेकुम। एक ही मौजू है और मुकम्मल तफसील के साथ उसे आज मैंने डिस्कस करना है। कैसे पाकिस्तान में अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है दिन दिहाड़े, जब अवाम बिलख रहे हूँ, सिसक रहे हूँ, 400 रुपये लीटर तक पेट्रोल गया हो, आलू का काश्तकार मुकम्मल रुल चुका हो, 1 एकड़ को 80,000 रुपये लेने को तैयार कोई ना हो, गंदम वाला अभी तक दुहाई दे रहा हो, कारोबार 8 बजे बंद हो जाते हैं, बिजली मिलती नहीं है। इस बीच में अशराफिया कैसे अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, ये है वो कहानी जो जुड़ी है इस्लामाबाद में वाक़या पॉश इलाका, हसास इलाका, कीमती तरीन इलाका, रेड जोन का इलाका, 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू। ये वो ट्विन टावर्स हैं जहाँ पे होटल बनना था। रात गए, जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पुलिस पहुंची, खाली करें जी, सीडीए ने कैंसिल कर दिया सारा मामला, अदालत का हुक्म आ चुका है। जो लोग ये सोचेंगे शायद मैंने अमेरिका जंग पे बात नहीं करनी, वो नई तजावीज़ ईरान ने दे दी हैं, आखिर में डिस्कस करता हूँ। ये सुबह सवेरे जो मैंने वीलॉग किया उसमें आपको बताया कि ये बड़ी अहम इमारत है, उसे खाली करवाने के अहकाम आ गए हैं। तो आप ये देखिए कि इस्लामाबाद भर का जो नामवर तरीन तज्जियाकार है, एंकर है, जर्नलिस्ट है, वो इसके ऊपर बोल रहा है और इसके ऊपर एतराज़ात उठा रहा है कि जनाब ये वहाँ पे रहने वालों का क्या बनेगा। बिल्कुल जायज़ है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनका क्या कसूर है। लेकिन मेरा सवाल ये बनता है कि इसी इस्लामाबाद में बरी इमाम, इसी इस्लामाबाद में नूरपुर शाह, इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम कॉलोनी, छोटी मोटी जो आबादियाँ थीं, जो कुछ अर्सा पहले ही बुलडोज़र भेज के मिसमार कर दी गई, वहाँ पे बेवाएँ जो थीं वो बिलख रही थीं, कोई एंकर, कोई सहाफ़ी, कोई दानिश्वर वहाँ नहीं पहुँचा, किसी के प्रोग्राम में उसके ऊपर बात नहीं हुई, किसी न्यूज़ बुलेटिन में खुसूसी ट्रांसमिशन नहीं चली उसके लिए। गरीब था, वो जायज़ था। लेकिन जब 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 40 मंजिला, सियासतदान क्या, सिफारतकार क्या, गोरे क्या, जर्नैल क्या, बिजनेसमैन क्या, जज क्या, हर जो अशराफिया की नुमाइंदा क्लास है उन सब के यहाँ पे अपार्टमेंट्स थे। ये बनने क्यों दिया गया? और आप ताज़ा सुन लें अपडेट मुझसे, मैं कहानी पूरी आपको बयान करता हूँ। ताज़ा अपडेट ये है कि वज़ीर आज़म साहब एक्शन में आए हैं, खुसूसी कमेटी बना दी गई है, तलाल चौधरी होंगे सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी कॉमर्स इसका हिस्सा होंगे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी होंगे, और कहा गया कोई भी मुतासिर शख्स जो है अपनी जो मारूज़ात हैं वो पेश कर सकेगा, कमेटी मुतासिरीन को सुनेगी, प्राइम मिनिस्टर के हतमी फैसले तक सीडीए किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में ना लाए, 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। ये आपको याद है वो नस्ला टावर भी गिरा था कराची में, जस्टिस गुलजार में खत्ताब चीफ जस्टिस थे, तो तब तो उसे मुनद्दम करके दम लिया गया था, वो इंक्रोच एरिया के ऊपर। अप्रोच तो फिर एक से रखी जाए ना। यहाँ जस्टिस साकिब निसार कैसे गिल्टी हैं? हम अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस के गुण गाते हैं, जो मर्जी का ना हो उसे उसका बेड़ागर कर देते हैं। काजी फायद के ऊपर 1000 एतराज़ात करें, लख रज के करें, इनका बेड़ागर करके गया, लेकिन साकिब निसार क्यों पवित्र करार पाते हैं? ये इनके करतूते हैं जिन्होंने जब सीडीए ने लीज कैंसिल की थी तो मौसूफ ने रिस्टोर किया था। यहाँ पे इमरान खान साहब का नाम भी आ रहा है, यहाँ पे ख्वाजा आसिफ के साहबजादे का नाम भी आ रहा है, वो नाम भी बताता हूँ कि यहाँ रहने वाले कौन कौन से थे। लेकिन पहले ज़रा कहानी सुने। ये 2005 में यहाँ पे ये मंसूबा शुरू होना था, ये ग्रैंड हयात होटल बनना था। उस होटल को बनाने की बजाय जिस कंपनी को ये मिला काम, उस कंपनी ने यहाँ पे ये ट्विन टावर बना दिए 40-40 मंजिला, और ये एक कमर्शियल इलाका बना के अपार्टमेंट बना के बेच दिए। कंपनी थी MSBNP, बिस्मिल्लाह नागरा पैरागॉन समथिंग इस तरह का नाम है। कंपनी किसकी थी? कंपनी थी ये अब्दुल हफीज़ पाशा, ठेकेदारी के लिए भी मशहूर है, खान साहब के बड़े करीबी हुआ करते थे। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? 20 साल पहले का ये जो मनसूबा है, ये लीज इसकी मनसूख करता है LDA, अरबों के वाजबात हैं, और फिर साकिब निसार साहब की एंट्री होती है जो इसे दुरुस्त करार देते हैं। उस ज़माने में रऊफ़ कलासा साहब और दीगर ने इस स्कैंडल के ऊपर काम किया, उमर चीमा साहब ने भी काम किया, और उनके ऊपर तौहीन अदालत की धमकियाँ लगाई गई, उनके ऊपर चीखो पुकार की गई साकिब निसार साहब की जानिब से, और उन्हें जेल भेजने की धमकियाँ दी गई, और साकिब निसार साहब ने मोहर सब्त की कि नहीं अब रहने दें। और दलील क्या दी? आधा इस्लामाबाद तो गैर कानूनी बना हुआ है, तो क्या करें, इस्लामाबाद हम ढा दें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मिसाल बननी थी वो नहीं बनने दी। यहाँ पे BNP कंपनी जो थी ठेकेदारी की, कंस्ट्रक्शन की, वो उस दौर की जो सियासी मामला थे उसकी लहर में थी ना जी, इसलिए कुछ हो नहीं सकता था। मनपसंद की सियासी लहर हो, मनपसंद का सियासी सेटअप हो, मनपसंद की अदालतें हों तो सब जायज़ करार पाता है। कोई और हो तो सूरत हाल अक्सर बदल जाती है। ये सिर्फ एक दौर की कहानी नहीं है, ये अंधेर नगरी चौपट राज है। इस्लामाबाद की क्या बात आपको बताएं। भारत, ये ग्रैंड हयात होटल यहाँ बनना था, रिहायशी कमर्शियल प्लॉट यहाँ बन गए। अब सवाल पैदा होता है CDS सारे अमल में कहाँ था? जिन लोगों ने इजाज़त दी बनने की वो कहाँ थे? जिन लोगों ने मोहर सब्त की अब वो कहाँ हैं? अब उन रिहायशियों का क्या कसूर है? चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो एलीट हैं, ये तो गलत बात है कि अगर किसी ने सरमायाकारी की और वो बेघर हो या उसको नुकसान पहुंचे, असल जिम्मेदारों पर नहीं जाएंगे कभी भी। ये तायुन कभी नहीं करेंगे कि साकिब निसार ने गलत फैसला क्यों किया, ये तायुन कभी नहीं करेंगे कि CDA ने क्यों बनने दिया।
یہ تعین کبھی نہیں کریں گے کہ یہ فلاں کمپنی کو ٹھیکہ کیوں ملا. اس کمپنی کے بارے میں ایک اور بات سنیں, اس کمپنی کو ٹھیکہ جب ملا تو یہ جب آکشن ہو رہی تھی زمین کی, تو جناب علی اس زمین کی آکشن سے کچھ ہی عرصہ پہلے تازہ یہ کمپنی مارز وجود میں آئی, جو کہ ہمارے پاکستانیوں کی ایک بڑی باریک واردات ہوتی ہے. کوئی بھی موٹر وے گزرنی ہو, پتہ چل جاتا ہے سیاستدانوں کی وجہ سے, بیوروکریٹس کی وجہ سے فلاں جگہ سے گزرنی ہے, زمینیں دھڑا دھڑ خرید لی جاتی ہیں. پیٹرول پمپ بننا ہو, پلازے بننے ہوں, دھڑا دھڑ کمپنیاں رجسٹر ہو جاتی ہیں. یہ جو ایلیٹ کیپچر کے نام پہ جو اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے, اصل کہانی وہ ہے. بہرحال پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پلاٹ جب بی این پی کو دے دیا گیا, یہ بن گئی یہاں پہ منزل, تو ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ جو گرینڈ حیات ہوٹل کے نام پہ لیز ملی تھی وہ سی ڈی اے نے کینسل کی. اسے انہوں نے سی ڈی اے نے جو کینسل کی اسے ریسٹور کر دیا اور کہا جی 18 ارب روپے کا آپ پہ جرمانہ کرتے ہیں. اس جگہ کی مالیت کا اندازہ لگائے بغیر, آزادانہ طور پر تخمینہ لگائے بغیر اپنے منہ چک کے 18 ارب روپیہ جرمانہ کرتا. وہ جرمانہ بھی بغیر حساب لایوں کیتا. اس جرمانے کا بھی کچھ حصہ ادا کیا گیا اور باقی ماندہ رقم کا کسی کو ککھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا. آگے چلتے ہیں. ثاقب نثار نے یہ بھی پوچھا کہ 13 سال سی ڈی اے سوئی رہی کیا, لیکن ساتھ آپ وہ نسلہ ٹاور بھی یاد کریں جس کو جسٹس گلزار صاحب نے مسمار کروا دیا تھا, منہدم کروا دیا تھا, کیونکہ وہاں اتنی بڑی ایلیٹ نہیں رہتی تھی. تھا وہ بھی قبضے کی جگہ پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط فیصلہ تھا, لیکن وہاں ایلیٹ نہیں رہتی تھی. یہاں جیسے یہ کل رات عمارت خالی کرنے کی باتیں ہوئیں تو میرے کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا جناب علی جہاں جتنے پاورفل لوگوں کے فلیٹس ہیں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسے منہدم کروا دیا جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کوئی بیچ کی راہ نکلے گی. وہی ہوا, پرائم منسٹر تک باتیں گئیں اور کمیٹی وہاں پہ بنا دی گئی ہے. یہ اب اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جس جگہ پہ یہ عمارت موجود ہے وہ مارگرا ہل نیشنل پارک کے اندر آتی ہے, انکروچ لینڈ اسے بھی قرار دیا جا رہا ہے, تو اسے بھی منہدم ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہوگا نہیں, اب ذہن میں رکھ لیں. اب جو نسلہ ٹاور تھا اس کی تو ریفنڈنگ کی بات ہوئی تھی متاثرین کو, اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کیا معاملہ ہے. ایک خبر میں دینے لگا آپ کو بڑی اہم, اعجاز الاحسن ایک ہوا کرتے تھے, یاد ہے آپ کو؟ اعجاز الاحسن جو ثاقب نثار کے سربراہی میں بینچ بیٹھا تھا اس کانسٹیٹیوشن 1 بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے, اور جو نسلہ ٹاور کا بینچ بیٹھا تھا, دونوں کا حصہ تھے. اب آپ پوچھیں گے بھی اعجاز الاحسن کی کیا خوبی ہے. اعجاز الاحسن جب اس بینچ میں بیٹھے نا ثاقب نثار کے ساتھ, تو اعتراض کیا تھا سی ڈی اے نے کہ یہ اس کمپنی جس نے یہ بنائی ہے عمارت, حفیظ شیخ کی, حفیظ پاشا کی, ٹھیکیدار کی, اس کمپنی کا وکیل رہا ہے. تو ثاقب نثار صاحب نے یہ اعتراض مسترد کر دیا تھا. یہ ہیں وہ کارنامے, یہ ہیں وہ کرتوتیں جو بیان کرتے ہوئے زبان پہ دندل پڑتی ہے, چاہے قاضی فائز صاحب کے دور کی ہوں, اس دور کی ہوں, افتخار چودھری کے دور کی ہوں. ان تمام لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے اس ملک کی جوڈیشری کا. سی ڈی اعتراض کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے جس کمپنی کا کیس ہے اس کا وکیل رہا ہے, اس کے مفادات سیم ہو سکتے ہیں. اڑا کے رکھ دیے ثاقب نثار نے, اور اب وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں. اب ہماری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے, اب جب لوگ ملتے ہیں تو وضاحتیں دیتے رہتے ہیں کہ اگر اس دور میں کوئی میں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہو, عدالت میں آپ سے شاؤٹ کیا ہو, اب وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں. بارکیف یہ انہوں نے پھر یہ اعتراض مسترد کیا تھا کہ یہ اعتراض درست نہیں ہے. 2017 میں بھی اس مدعے کے اوپر, اس بلڈنگ کے اوپر ایک تحقیقاتی سلسلہ شروع ہوا تھا, ایف آئی اے کی جانب سے پرچے درج ہوئے. شاہد اسلم صاحب ہمارے ایک دوست ہیں, امریکہ ان دنوں ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ تب یہ جو حفیظ شیخ نامی ٹھیکیدار تھا ایم ایس بی این پی نامی کمپنی کا, اس نے جب ایف آئی اے کے معاملات بنے تو اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے چیلنج کیا. وہاں ہوتے تھے جسٹس عطر من اللہ صاحب, انہوں نے بالکل کہا کہ سی ڈی اے نے جو لیز کینسل کی تھی بالکل درست کی تھی, وہ انہوں نے اس کی درخواست اڑا دی. وہ ایف آئی اے کے پرچے اور سارے عمل کے دوران کئی لوگ ان پرچوں میں نامزد ہوئے. تو شاید تو کہہ رہے ہیں شاید اسلم, لیکن مجھے اس میں کوئی دقت ہے یاد دہانی میں. بریگیڈیئر ہوتے تھے اسد منیر صاحب, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, بڑے بھلے مانس اور پڑھے لکھے اور بھلے مانس قسم کی طبیعت تھی. تو وہ پشاور میں ایسے کسی زمانے میں سیکٹر کمانڈر رہے, وہ بھی نامزد تھے. نیب کو یہ معاملہ منتقل ہوا, بار بار بلایا گیا. ہی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ان کے عزیز و اقارب سے میری بات بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ نامزد ہوئے. وہ ایسے شریف طبیعت انسان تھے کہ انہوں نے اپنی جان ختم کر لی. اور لیکن نہ بی این پی نامی گروپ کو کچھ ہوا, نہ حفیظ پاشا کچھ ہوا, نہ یہ گرینڈ حیات ہوٹل بن سکا. وہاں پہ اپارٹمنٹ بن گئے, وہ بیچ دیے گئے, اربوں روپے مالیت کے اپارٹمنٹ. اور اب میں آ جاتا ہوں وہاں پہ رہتا کون کون ہے. ثاقب نثار کو کسی نے نہیں پوچھا, سی ڈی اے کو کسی نے نہیں پوچھا. 2005 سے ایک منصوبہ شروع ہوتا ہے, مشرف دور ہے, آگے پیپلز پارٹی کا دور آتا ہے, آگے نواز شریف صاحب کا دور آتا ہے, آگے عمران خان صاحب کا دور آتا ہے, پھر پی ڈی ایم 1 آتی ہے, پھر پی ڈی ایم 2 آتی ہے, کئی ایک حکومتیں آئیں. یہ اگر میں کہوں نا کہ کوئی ایک, نہیں, یہ سب کے سب اسلام آباد کی اشرافیہ اس میں ملوث ہوتی ہے. وہ اسلام آباد کلب کی زمین کے اوپر بھی ڈسپیوٹ ہے, وہ تو لوگ بات نہیں کرتے. یہ اشرافیہ کے انٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ عوام کی فکر نہیں ہوتی. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آلو کا کاشتکار رول گیا کیونکہ تجارت بند ہے افغانستان کے ساتھ, ککھ نہیں لینا دینا انہیں. یہ ضرور مسئلہ ہے کانسٹیٹیوشن ایوینیو 1, رات گئے, پولیس پہنچی, بندے بھیجے, خالی کرائیں جی اسے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی جن لوگوں نے خریدی ہے وہ بھی ظالم ہے, انہوں نے اپنی سرمایہ کاری کی ہے, ان کو ان کا پیسہ واپس ملنا چاہیے. جن لوگوں نے وہاں پہ ان کو بیچا
جن لوگوں نے اس فیصلے کی اجازت دی، جن لوگوں نے عدالتوں کے ذریعے حکم نامے درست کروائے، جو حکومتوں کے ذمہ دار جن کی قلم کی نوک سے یہ سب کچھ ہوتا رہا، اسے کسی نے نہیں پوچھنا. اور سنسنی ایسے پھیلائی ہوئی ہے کہ جناب یار یہ دیکھیں نا، یہ تو اچھا مسئلہ سن لیں. اس میں مسئلہ بڑا باریک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک کہانی یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جی وہ جب امریکہ ایران مذاکرات ہوتے ہیں، یہ بلڈنگ چونکہ بڑی مرکزی جگہ پہ اسلام آباد اگر آپ جہاں کو نظر آتا ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کے وفود کے ویژولز لیے گئے، تصویریں بنائی گئیں، اور پھر امبیسیاں بھی نظر آتی ہیں. تو بڑا سینسٹیو علاقہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، پرابلم ہوتی ہے. اپنی جگہ ہوگا یہ مسئلہ، لیکن پھر ہوٹل بنا کیوں نہیں تھا، یہ اس کا جواب ہمیں نہیں دیا جاتا. میں اب نام بتاتا ہوں آپ کو کہ اس جگہ پہ کون کون لوگ رہتے ہیں. 2017 کی ایک لسٹ ہے جو منظر عام پر آئی ہوئی ہے. اس میں خان صاحب نے بھی فلیٹ رکھا ہوا تھا، ان کے نام پہ بھی تھا. شندانہ گلزار کا نام تھا، لیکن میں نے پڑھا ہے غور سے لسٹ میں یہ شندانہ اورنگزیب ہیں. اب یہ کون ہے مجھے نہیں معلوم. محترمہ کشمالہ کا نام بھی ہے، یہ کون ہے مجھے نہیں معلوم. خواجہ اسد کہا جاتا ہے، خواجہ صاحب کے بیٹے ہیں. سابق نیول چیف کا ذکر ہے، فارن سیکرٹری سابق کا ذکر ہے. ناصر الملک صاحب جو جج رہے، قائم مقام پی ایم بھی رہے. جام کمال ابھی بھی حکومت کا حصہ ہیں. کچھ صحافیوں کے نام آتے ہیں، احسان مانی کا نام آتا ہے. لسٹ میں باریکی سے دیکھا جائے تو مسٹر مارک کاٹس ان کا نام بھی آتا ہے، کوئی گورا ہے اس کا نام بھی ہے. پھر عامر نثار ہیں، ان کا نام بھی آتا ہے. یہ کہانی یہ نہیں ہے سر. یہ جو سب لوگ ہیں ان سے انہوں نے اگر لیے ہیں اپارٹمنٹس تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. اگر کسی کے پاس سرمایہ کاری کی ہے، ان کا کیا قصور ہے اس معاملے میں؟ بالکل لینے چاہیے. قصور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فورن کمیٹی بنا دی گئی ہے، یا تو اس کو اللیگل قرار دیں جو کہ ہے، اللیگل قرار دے کے خالی کریں. اس کمپنی جس نے بیچا اس سے ہرجانہ لیں، متاثرین کو پیسے پے کریں، کہانی ختم کریں. لیکن بھائی کون کروائے گا؟ یہ نسلہ ٹاور تھوڑی ہے، یہ کوئی بری امام کی کچی آبادیاں تھوڑی ہیں، یہ نورپور شاہ کا علاقہ یا مسلم کالونی کا علاقہ تھوڑی جہاں پہ ایسی خواتین کی میں نے ویڈیوز دیکھی. اور عام صحافی وہاں گیا، عام یوٹیوبر، عام ویلاگر، وہ وہاں گیا ان کی بپتا سنوانے کے لیے، مائک آگے کیا سننے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا. اور وہ ساری عمر کی جمع پونجی، گزرنے والے شوہر کی پینشن اور کچھ ایسے معاملات بتا کے قرض لے کے جنہوں نے وہاں پہ چھوٹے موٹے گھر بنائے تھے مسمار کر دیے گئے تھے. پیمانہ یکساں ہوگا تو عوام آپ کو قبول کریں گے. پیمانہ اگر امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے، تو آج آپ سوشل میڈیا پر جا کے دیکھ لیں عوام الناس 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے حوالے سے حکومتی اقدامات کے اوپر کیا کہہ رہی ہے. سادہ کہانی. ایران امریکہ کی کہانی کا مختصر ذکر آج یہ ہے، وہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کچھ نئی تجاویز ایران نے دی ہیں، وہ پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچی ہیں. آج ایرانی وزیر خارجہ نے ترکیہ سمیت، سعودی عرب سمیت، مصر سمیت کئی ممالک کے وزراء خارجہ کو فون کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نئی تجاویز کے حوالے سے انہیں اعتماد میں لیا گیا، پھر پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا، اور وہاں وہ کہانی پہنچائی گئی ہے. مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.